السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ دوستو آج ایجنڈا بالکل مختلف ہے۔ آج آپ کو یہ نہیں بتانا کہ فلاں استاد نے راگ بہت اچھا گایا ہے، اور آج یہ بھی نہیں کہنا کہ یو یو ہنی سنگھ سے کے گانے سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ آج کا ایجنڈا مختلف ہے، جگ بیتی نہیں ہے، ہڈ بیتی ہے، اور میرے ساتھ موبائل سنیچنگ کی واردات ہوئی۔ شیئر کرنا ہے کہ لاہور صوبائی دارالحکومت میں امن و امان کی اور شہریوں کی جان و مال کی کیا صورتحال ہے۔ یہ عین اس وقت جب جیو پر پروگرام آن ایئر تھا آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اس میں ایک ہاتھ میں میرے موبائل تھا جس پہ میں شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام سن رہا تھا۔ میرے ساتھ میرا پیٹ بڑی تھا۔ میں 2001 سے گارڈن ٹاؤن میں طارق بلاک میں رہتا ہوں، اور میرا پچھلے کئی سالوں سے معمول ہے کہ میں اپنے پالتو کتے کو لے کر رات کو اسے تھوڑی سی واک کرواتا ہوں، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ میں طارق بلاک سے نکل کر اس طرف سے اورنگزیب بلاک ہے، پھر آتا ترک بلاک ہے، شیر شاہ بلاک ہوتا ہے، برکت مارکیٹ اس طرف، اور مغل اعظم شادی حال سے یہ جو سامنے کیمپس کی سڑک آتی ہے اور ٹورڈز جناح ہاسپٹل کے وہ جاری ہوتی ہے، اور آگے یورو سٹور ہے، اس سڑک سے بعض اوقات میں اندر آتا ہوں ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے، اور سامنے اس طرف ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے میرے عموماً سکین کالج۔ درمیان میں کچھ دنوں سے یہاں ایک ریسٹورنٹ ہے سیکنڈ کپ کافی، یہ اکثر روٹ ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ اتوار کی شب 10:40 پر جب شاہ زیب خانزادہ منسٹر فواد چودھری سے پوچھ رہے تھے کہ عدم اعتماد کا ووٹ کس طرح سے لیا گیا، اور کراس کویشچننگ ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ 178 لوگ ہاؤس میں موجود نہیں تھے، اور ڈمی لوگوں کی تعداد شو کر کے وہاں 178 لوگ، اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی، اور میں یوں بالکل موبائل میرے یوں اس طرف سے، کیونکہ ٹریفک ہوتی ہے اور آواز سننے کے لیے کان کو میں نے یوں موبائل لگایا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں میرے بڑی تھے، اور ہم ٹرن کیے ہیں، ایک طرف سکین کالج تھا اور دوسری طرف وہ کافی ریسٹورنٹ تھا، اور میرا رخ تھا سامنے اورنگزیب بلاک کی طرف۔ یوں میرے پیچھے سے ایک میرے کان پہ ہاتھ لگا، اور 2 سے 2.5 سیکنڈ 3 سیکنڈ مجھے سوچنے اور سمجھنے میں یہ وقت لگا کہ یہ مجھ پر کوئی حملہ آور ہوا ہے یا موبائل سنیچنگ کی واردات ہوئی ہے۔ تو 3 سے 4 سیکنڈ بعد میں نے جب موٹر سائیکل 125 وہ تیز تھی، وہ اس نے چھین کے تو وہ تیز کی، اتنی دیر میں 20 سے 25 قدم مجھ سے آگے جا چکا تھا، موٹر سائیکل تیز ہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس نے یوں ٹیلی فون سامنے کر کے اسے دیکھا، اور اس وقت بھی مجھے اس پہ شاہ زیب خانزادہ کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور اس کے بعد وہ گلی کی نکڑ تھی، وہ لیفٹ اس نے ٹرن کیا، اور اسی اسنا میں سمجھ گیا کہ یہ میرے ساتھ موبائل سنیچنگ کی واردات ہو گئی ہے۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا اور تھوڑا اس کو کوسا بھی، اور یہ سن کے ایک صاحب پیچھے سے آئے، دوسری موٹر سائیکل والے، مدد کے لیے موٹر سائیکل آئی تھی، اس نے مجھے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے اسے جلدی سے بتایا کہ یہ موٹر سائیکل سوار میرا موبائل چھین کے لے کے گیا ہے۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ آئیں آپ ہم اسے چیز کرتے ہیں، تو میں نے یوں دیکھا کہ میرا یہ ڈاگ جو ہے یہ کس طرف کہاں جائے گا، یوں میں نے دیکھا، اور میں نے سوچا کہ میرا ڈاگ جو ہے وہ کیا ساتھ بھاگے گا یا اس کو باندھ دوں، اور پھر میں نے فوری فیصلہ کیا کہ اس کو ڈاگ کو لیش سے میں نے آزاد کیا اور اس کے پیچھے بیٹھا، اور یہ میں نے سوچا کہ یہ ڈاگ کیونکہ فیملیئر ہے علاقے سے، یہ گم نہیں ہوگا۔ پیچھے میں اس شخص کے بیٹھ کے، اور ہم نے اس کا تعاقب کیا، اس وارداتیے کا، اور وہ نکر پہ جس طرف سعید الہی صاحب کا گھر ہے گارڈن تو ان کی طرف، اس طرف وہ آگے بڑھ رہا تھا، اور پیچھے ہم تھے، آگے وہ جا رہا تھا، اور کیونکہ اس کی موٹر سائیکل جو ہے 125 تھی، 125 کی پک اپ بہت ہوتی ہے اور وہ پیروں سے یوں اٹھتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ فاسٹ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اور اس طرح سے وہ رش والی جگہوں سے اور کراس جو گلیاں آ رہی تھیں اس میں وہ روک نہیں رہا تھا، اور اس میں بریکر بھی تھے کچھ، اس میں بھی وہ بالکل اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ پیچھے ہم کافی فاصلے پر تھے، لیکن اس کو شاید ہماری گھبراہٹ ہوگی، اور وہ تیز جا رہا تھا، اور جس موٹر سائیکل پہ میں سوار تھا کی حالت خستہ تھی،
اور وہ تیز بھی وہ مددگار تیز بھی چلا رہا تھا، لیکن فاصلہ جو ہے ساعتوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ہم اسے چیز کرتے کرتے اس چوک میں پہنچے جہاں مغل اعظم شادی حال ہے۔ وہاں اس شخص نے جو میرا مددگار تھا اس نے کھڑا کیا اور کہا کہ بھائی جان یہ دیکھیے، اور اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ وہ ٹریفک سگنل پہ ٹریفک رک چکی تھی۔ مین یہ وہ چوک تھا جہاں مغل اعظم شادی حال ہے، اور اس طرف جو ہے کیمپس، اس طرف لیفٹ سائڈ پہ کیمپس ہے، اور سامنے سڑک پار کر کے وہ مختلف بینکس ہیں، ان کی برانچز ہیں۔ اور وہ شخص پھر جو مددگار تھا وہ ناکے پہ، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کالی موٹر سائیکل تھی، 125 تھا، اور اس کو وہ تھوڑا ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واردات کے بعد میں تھانہ گارڈن ٹاؤن گیا FIR کٹوانے، اور وہاں کا عملہ جو ہے حسب روایت انہوں نے اعتراض برتا۔ پہلے تو مجھے انہوں نے جو ہے ٹرخانہ چاہا۔ جب میں نے بتایا کہ میں سینئر صحافی ہوں تو پھر انہوں نے ٹیکنیکلی مجھے ہینڈل کیا اور کہا کہ ایک نمبر ہوتا ہے IMEI، یعنی انٹرنیشنل موبائل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی نمبر، جو ہے یہ کمپلشن بھی ہے۔ موبائل تو مہنگے ہی ہوتے ہیں عموماً، اور خاص طور پہ اینڈرائڈ اور دوسرے موبائل اگر جو مہنگے موبائل ہوتے ہیں ان کو سنیچ بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو پچھلی عید پہ بھی ایک واردات ہو چکی ہے میرے ساتھ، اور وہ یہ تھا، بہن بھائی جو ہیں گجرانوالہ سے اور آئے ہوئے تھے، اور یہاں سے ہمارے علیل احمد صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ تو عید کا تیسرا دن تھا، تو جب یہ سب لوگ جو ہیں رات کا کھانا کھا کے اور پھر باتیں شروع ہو گئیں، یہ 1:30 بجے سب کو سیاف کیا ہے۔ بیگم نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ عید کے دنوں میں یہ جو جانور ہوتے ہیں، اسٹری ڈاگز اور کیٹس ہوتی ہیں، یہ نظر انداز ہوتے ہیں، لوگ اپنی پارٹیز وغیرہ اور تقاریب میں مشغول ہوتے ہیں، تو ڈاگز اور کیٹس ہوتی ہیں یہ اگنور ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فوڈ وغیرہ لوگ نہیں ڈالتے عموماً۔ وہ 1:45 بجے کے قریب رات مٹن اور چکن وغیرہ جو بچ گیا تھا کہ یہاں طارق بلاک مارکیٹ میں جانوروں کو جو کہ وہ ہم ڈال آتے ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں تو یوں میں اور میری بیگم نکلے ہیں، اور ہمارے پاس چاپر تھا وہ جس میں فوڈ تھا جانوروں کے لیے، اور ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ جو ہیں وہ ہمیں کراس کیا ہے، اور مجھے یہ میری چھٹی حس، جرنلسٹک حس نے مجھے وہ جو مومنٹ تھی وہ تھوڑی ان وانٹیڈ لگی، اور میں نے یوں دیکھا اور پیچھے وہ گلی تو بند تھی، اینڈ سے وہ واپس ٹرن آئے۔ یہ آپ CC فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 لوگ جو ہیں یہ ہمیں انہوں نے کراس کیا، ہمیں نوٹس کیا کہ یہ میاں بیوی اس وقت جو ہے کپل جو ہے، انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ کپل جو ہے اس وقت نکلا ہے، گلی سنسان ہے۔ اور پھر عید کے دنوں میں لاہور سنسان ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں گئے ہوتے ہیں، اور لاہور کچھ قدرے سنسان ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے ٹرن کی موٹر سائیکل، تو میں سیدھا ہو گیا اور یوں کھڑا ہو گیا، اور بلکہ میں نے انہیں گزرتے ہوئے کہا کہ بھئی کیا ہے، تو وہ موٹر سائیکل لے کے اگلی طرف، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف وہ موٹر سائیکل ان کی چلے گئی، اور ہم یہاں بجائے ہم نے وہاں رکنے کے تھوڑا دلیری یہ کی، وہاں ہم سیدھے دونوں میاں بیوی چلتے گئے، اور پھر اینڈ پہ جا کے یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کھمبے پہ جو لائٹ جل رہی ہے، اس کے نیچے ہم یہاں تک جب پہنچے ہیں، اور اب ہم نے یہاں طارق بلاک کی جو مارکیٹ ہے آگے، اس کی طرف ہم نے لیفٹ ہونا تھا، اور وہ رائٹ کی طرف سے جو انہوں نے تاثر دیا کہ وہ چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے موٹر سائیکل گھمائی اور سیدھا کرتے ہی دونوں کے پاس جو ہے وہ پسٹل تھے، اور وہ وہاں انہوں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، اور چلتے ہوئے ہمارے سیدھے انہوں نے یوں پسٹل تانی ہم پہ، اور چلتے ہوئے ہماری طرف آ گئے، اور مجھے میری بیگم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور انہوں نے یوں دبایا اور مجھے یہ کنوے کیا کہ آپ نے جو ہے وہ شاؤٹ نہیں کرنا۔ وہ بولی نہیں، بیگم بول نہیں رہی تھی، لیکن میں ان کی کمیونیکیشن مجھ سے ہو رہی تھی، اور وہ مجھ سے یہی چاہ رہی تھی کہ میں غصہ نہ کروں، ریش نہ ہوں، اور اس مصیبت کو اور اس وقت کو ٹالوں۔ اور ان میں سے ایک چھوٹے قد کا
شخص تھا، ایک تھوڑا میرے قد کا ہوگا، ایک جو دوسرا ڈکیت تھا جو مین یعنی لگ رہا تھا کہ اس آپریشن کا جو مین وہ اسے آپریٹ کر رہا تھا، وہ 6 فٹ قد کا تھا، اور دونوں نے اپنے چہروں پہ یوں رومال جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے، ڈانپ رکھے تھے، اور ان کو ہم نے دونوں نے موبائل پکڑے ہوئے تھے، موبائل سامنے کیے تو انہوں نے پسٹل کے ساتھ پیچھے دکھیلا کہ ان کو اپنے پاس رکھیں اور پیسے نکالیں، مجھے کہا پیسے نکالیں، تو میں نے اس کو جو بڑا ڈکیت تھا قداور، اس کو کہا کہ ہم تو اس وقت واک کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، تھوڑے کوئی 1600-1700 روپے تھے، وہ میں نے یوں تھوڑے اکٹھے کر کے تاکہ اسے زیادہ لگے کم نہ لگے، وہ میں نے اسے پکڑا دیے، اور دوسری طرف جو میری بیوی نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور انہوں نے اتاری، جو مجھے بالکل اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ یہ گولڈ ہے یا کیا ہے، وہ بعد میں پتہ چلا مجھے، اور اس کے بعد اس نے کہا چھوٹے ڈکیت نے کہ یہ آپ کانٹے بھی اتاریں، کہا تو اس نے یوں ایک کانٹا پہلے سے اتار لیا تھا، دوسرا تو وہ بھی اس نے اتار کے بیگم نے جب دیا، اور وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ان سے زیورات لے لیے ہیں اور جو تھوڑے سے پیسے ہیں وہ بھی لے لیے ہیں، تو وہ یوں جانے لگے اپنی موٹر سائیکل کی طرف، بڑے رائٹ سائیڈ کی طرف، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ آپ پیچھے جائیں، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہ کام جو گھر سے کرنے نکلے تھے، یعنی جانوروں کو فوڈ ڈال دیں تو وہ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پیچھے جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، رات گئی بات گئی اور مٹی پاؤ پروگرام۔ ابھی پچھلی واردات میں ہونے والا مال مسروقہ برآمد نہیں ہوا تھا کہ مبلغ 1 لاکھ روپے کا سیمسنگ موبائل سنیچ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ وسیم اکرم پلس قبلہ عثمان بزدار صاحب سے سوال ہے کہ کیا میرے ڈکیت، میرے چور اور میرے سنیچر بھی الیکشن کمیشن گرفتار کریں گے؟ اس سوال کا جواب چاہیے۔ اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔